إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في مقام آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا تن تنہا خالق، مالک، پالنہار اور مدبر کائنات ہے۔ وہی حقیقی معنوں میں عبادت کا لائق ہے اور اسی کا دنیا میں اور اس کے بعد کے جہان میں تصرف چلتا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشیں میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کی تلاوت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے، ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس بات کا تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم ان کے اہل کو، حقداروں کو ان کی امانتیں پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، یہ جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے یہ بڑی بہترین باتیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے جو بات نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حقداروں کو اور جو لوگ جس کا حق رکھتے ہیں ان کا حق ادا کرو۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حقوق دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک دوسرا حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو اکیلا مانا جائے، اور پھر اسی طرح سے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقف کیا جائے۔
اور جو جو عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیے ہیں ان عبادتوں کو انجام دیا جائے۔ حقوق العباد، یہ دوسرا حق آتا ہے جو بندوں کو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ شوہر کا بیوی کے اوپر حق ہے، بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے، اور پھر اسی طرح سے جو عام ماں باپ کے بچوں کے حق میں، بچوں کا ماں باپ کے حق میں حق ہوا کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سے عام معاشرتی معاملات میں لین دین کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں جو خطبہ جمعہ آج آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ لین دین کے معاملے میں حقوق العباد میں جو لوگ کمی کرتے ہیں اور کسی کے پیسے لے کر، کسی کا قرض لے کر، کسی سے کام کرا کے اور کسی کے ساتھ معاملات کر کے اپنے آپ کو جو ہلکے میں سمجھتے ہیں، اور حقوق العباد میں جو لین دین کے معاملات شریعت اسلامیہ ہمیں سکھاتی ہے ان کو نہیں جاننے کی وجہ سے انسان جو خسارے کا شکار ہوتا ہے، اس خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے آیا ہوا ہوں۔ حاضرین محترم، اسلام میں جس طرح عبادات و فرائض پر زور دیا گیا ہے اسی طرح سے اسلام نے کسب حلال اور معاش کو بھی بہت اہمیت دی ہے، لہذا ہر مسلمان کے لیے اس دنیاوی و اخروی تمام معاملات میں شرعی احکام اور دینی تعلیمات کی پابندی کرنا از حد ضروری ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے وہ عبادت میں کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے، وہ نمازی ہے، وہ روزہ دار ہے، وہ زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، حاجی ہے، عمرے کرتا ہے، اور معاشرتی مسائل میں اپنی منمانی کرے اور اپنے آپ کو شرعی پابندیوں سے آزاد تصور کرے اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتا رہے اور مال کے معاملے میں لوگوں پر ظلم کرتا رہے، کسی کا قرض لے لے، کسی کے پیسے ادا کرنا ہو تو وہ دوسروں کو ستاتا ہے اور ان پر زیادتی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ میں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رتی برابر بھی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ حضرت محترم، آج ہم سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ہم اپنے لوگوں کے معاملات کو بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کچھ قرض دے دیا جائے، اس سے معاملات مالی اعتبار سے کر لیے جائیں تو پھر پیسے آنے کی کوئی امید کوئی نہیں رکھتا ہے، دوبارہ پیسے واپس آئیں گے، کسی کے ساتھ تجارتی معاملات کر لیے پیسے دے دیے گئے۔ بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو مالی معاملات میں بڑی باریکی کے ساتھ خیال کرتے ہوئے پائی پائی کا حساب کرتے ہیں اور مال کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھتے ہیں لوگ جن اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں، لوگوں میں جہاں پر بددیانتی آ چکی ہے اور مالی اعتبار سے جہاں پر لوگ اپنے ایمان کو بیچ چکے ہیں اور گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی مسلمانوں میں بد اخلاقی دن بدن پھیلتے جا رہی ہے۔ اپنے بھی پریشان ہیں اور غیر بھی ان کی اس بد کرداری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے مالی معاملات صاف نہیں ہیں، ہم مالی معاملات میں بڑے کچے دن بدن ہوتے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، لوگ کیسے مالی معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں، میں کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں مالی معاملات کو لے کر لوگ بہت زیادہ نرمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی مثال کے طور پر کسی سے کچھ قرض لے لیتا ہے، کوئی کسی سے ضرورت کے موقع پر مجبوری دکھا کر پیسے لیتا ہے تو دوبارہ پیسے واپس کرنا اور دوبارہ پیسے لوٹانا یہ از حد بعید سمجھتا ہے اور ٹھکاتے یہاں تک کہ اتنا مجبور کر دیتا ہے سامنے والے کہ وہ اس کے قرض کو معاف کر دیں یا پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور اسی طرح سے مالی معاملات کا ایک سب سے بڑا دھوکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے پورا کام کرا لیتے ہیں اور کسی سے پوری محنت کرا لیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے کام کراتے ہیں، ہم اپنے آفس کے کام کراتے ہیں، ہم اپنے دکان کے کام کراتے ہیں۔ جب اجرت دینے کی باری آتی ہے، جب اس کا حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ اس کو اتنا ٹال مٹول کرتے ہیں بیچارہ وہ مزدور وہ مال کو بھول ہی جاتا ہے اور اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، اور اس کو تو اپنا پیسہ بچانا مقصود تھا اور یہ اپنے پیسوں کو جو دوسروں کا حق تھا وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اور ایک تیسرا معاملہ حاضر محترم، مالی اعتبار سے جو سب سے بڑا ہمارے پاس جو فقدان پایا جاتا ہے، جو معاملات میں ہمارے اندر صفائی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو جو حقوق دینے کی ذمہ داری ہمیں دی ہے وہ حقوق ہم دبا کر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہن کو وراثت میں حصہ دینا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں یہ رواج نہیں ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، شادی کرا دی جاتی ہے تو وہیں پر معاملے کو بند کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری سب سے بڑی جو کمزوری ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے، شاید ہم میں سے اس طرح کے احباب نہیں ہوں گے، میں یہی گمان کرتا ہوں، لیکن یہ واقعات پائے جاتے ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے اور اس سے اس کی کئی اولادیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جو شادی کے موقع پر
شادی ہونے سے پہلے اس کو جو مہر ادا کرنا ہوتا ہے وہ مہر ادا نہیں کرتا، اور اس مہر کو وہ ٹالتے مٹولتے یہاں تک کہ جنازہ اٹھتا ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم دیکھا ہے، عورتوں کو رشتہ دار لاتے ہیں میت شوہر کی میتوں پر اور ان کے مردوں پر مہر کی معافی منگواتے ہیں، کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو، اب تو انتقال ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے یہ سب سے غلط طریقہ ہے۔ مہر جتنا ہو سکے عورت کو جلدی دینا چاہیے، اس کا یہ بہت بڑا حق ہے۔ اور اسی طرح سے محترم حاضرین کرام، ہم ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی احباب دور دراز سے آتے ہیں، شہر بنگلور ہے، یہاں پر لوگ کئی طریقے سے آتے ہیں، یہاں پر بستے ہیں، تو ایک عام رواج ہے ایڈوانس دیتے ہیں لوگوں کو۔ کیا ہے، گھر میں رہنے کے لیے سب سے پہلے ایڈوانس دیتے ہیں، پھر کرایہ دینا پڑتا ہے۔ جب ایک بڑی رقم ایڈوانس کی دی جاتی ہے تو اونر جو اپنے محلے اور سماج میں ایک طاقتور سمجھا جاتا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، اس کی زبان چلتی ہے، اس کا محلے میں دبدبہ ہے، اور وہ کسی کی بڑی رقم لیتا ہے، لینے کے بعد وہ اتنا ٹھکاتا ہے، جب گھر لوگ خالی کر کے جاتے ہیں پیسے دینے تک وہ جو ہے کئی پیسوں کو کھا جاتا ہے، اور غیر ضروری طور پر سامنے والوں کا حق مارتے ہیں۔ یہ سماج اور معاشرے میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ اس کا حساب و کتاب لگا لیں۔ میں آپ کے سامنے جو آج بتانے کے لیے آیا ہوں، حاضر محترم، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی اپنے نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات میں آپ کی اصلاح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں نبی نے کسی کے ساتھ مالی معاملات میں دھوکہ کیے ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاملات میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر اونچ نیچ کیے ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، عرب کی سب سے مالدار خاتون جن کو کئی نکاح کے پیغام آ رہے تھے، ایسی خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح کے لیے آگے بڑھی اور نبی سے جو نکاح کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اس کے کئی مقاصد تھے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا جو ان کے ذہن میں بات تھی وہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالی معاملات میں بڑے پاک و صاف نظر آئے، جتنا نفع آیا اتنا نفع نبی نے بتایا، اور ان کے غلام نے اس کی تائید کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنا نفع کمائے اور پورا صفائی کے ساتھ بتا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کردار سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کا معاملہ تھا۔ اے لوگوں یاد رکھو، مالی معاملات میں صفائی رکھنا اور اپنے مال کا دوسروں کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا کرنا، قرض داروں کا قرض دینا، لوگوں کی امانتوں کو ادا کرنا، یہ امت محمدیہ کے ان کے بالکل بنیادی کردار میں سے ہیں۔ آپ دیکھیے ہجرت کے معاملے کے واقعے کو لیجیے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کب حکم آئے کہ ہم مکے سے اپنی جان کو چھوڑا کر مدینے کو پہنچ جائیں۔ تھوڑا سا آپ حالات کو ذہن میں رکھیے کہ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کنی کا عالم ہے کہ کیسے جان کو چھڑا کر ان مشرکین مکہ سے آزاد ہوا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے انتظار میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم آتا ہے۔ دوپہر کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے دوست ہیں اور بچپن کے دوست ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو کیا بتایا جائے، میں کون سے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی الفور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کو جاتے ہیں رضی اللہ عنہ، جا کر کہتے ہیں کہ گھر میں کون کون ہیں، ان کو باہر نکالو۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک تو عائشہ ہیں اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم آ گیا ہے، وہ حکم جس کا انتظار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برسوں سے تھا، اور کس کے سامنے؟ اپنے دوست کے سامنے حکم بیان کر رہے ہیں کہ حکم آ گیا ہے، اور اے ابو بکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں میرے ساتھ آنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کو دیکھا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کسی کو خوشی کے بھی آنسو آ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ بات کہتے ہیں کہ رات میں نکلنا ہے اور کوئی تیاری نہیں ہے، نبی کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فکر دیکھیے، ان کی چالاکی دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس بات کا خدشہ تھا، اسی لیے میں نے 2 اونٹ پہلے سے تیار کر رکھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ مجھے اس بات کا خدشہ تھا، اس وجہ سے 2 اونٹ پہلے سے میں نے تیار کر رکھے تھے، ایک اونٹ میرے لیے ہے، ایک اونٹ آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر قربان جائیے ہماری زندگیاں،
محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں کہ جب کہ مکے سے باہر نکلنا ہے، دشمنوں سے اپنی جان کو چھڑانا ہے، اور مکے سے لوگوں کے مشرکین مکہ کے آنکھوں کے سامنے سے اپنی شخصیت کو نکالنا ہے، ایسے موقع پر اپنے دوست کے ساتھ اور اپنے ایک ہوتے ہوئے قریبی رشتہ دار جن کی بیٹی نبی کے نکاح میں آنے والی تھی، ایسی شخصیت کے ساتھ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ بالثمن، اے ابو بکر میں تمہارا یہ اونٹ ایسے ہی نہیں لوں گا، میں تمہارے اونٹ پر یوں ہی سوار نہیں ہوں گا، اس شرط پر سوار ہوں گا کہ مدینہ جانے کے بعد اس اونٹ کی تم میرے سے اجرت لینا۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کے الفاظ آتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں یہ اونٹ تمہاری اپنی دوستی پر اور ہمارے اپنے معاملات پر نہیں لینے والا ہوں، یہ اونٹ کی اجرت میں تمہیں عطا کروں گا، اس کے بعد اس اونٹ پر رات میں سوار ہوں گا اور اس کے بعد میں یہاں سے جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ جب معاملات میں اتنی پختگی چاہتے ہیں، جب آپ معاملات میں اتنی باریکی چاہتے ہیں اور اپنے دوست کے اونٹ تک لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، آپ جو ہے اجرت دے دیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی اجرت ادا کرتے ہیں۔ آپ ذرا ان حالات پر غور فرمائیں۔ حاضرین محترم، ایک دوسرا واقعہ، جن مشرکین سے بچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، یہ آپ کے جان کے قاتل تھے۔ 13 سال تک مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ستایا، ظلم ڈھایا، کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، مارا، اور ہر طرح سے مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ اب جب نکل رہے ہیں، جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ یہ لوگ تو ہمیں ستائے ہیں، یہ لوگ تو ہم پر ظلم ڈھائے ہیں، ان کے مال کو لے کر چلا جائے اور ان کے مال کو اتلاف کیا جائے اور ان کے مال کو جو ہے ختم کر کے ڈبا کے نکل جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے علی، یہ کچھ سامان ہے مشرکین مکہ کا، یہ امانتیں ہیں جو لوگوں نے میرے امین ہونے کے لقب پر مجھے عطا فرمائی ہیں، یہ امانتیں 3 دن تک رک کر اس کو ادا کرنا اور اس کے بعد تم دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پر سوئے ہوئے رہتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات نکل جاتے ہیں، 3 دن تک علی رضی اللہ عنہ مکے میں ندا لگاتے ہیں، ہے کسی کا سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی امانتیں جن کو ادا کرنا ہے، پوری امانتیں ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں معاملات، یہ ہوتی ہے صفائی، اور یہ ہوتے ہیں سب سے اعلیٰ اخلاق، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے ہمیں یہ کردار پیش کیا ہے، اور آج ہمارا سماج اور معاشرہ ہے کہ لوگوں کا کروڑوں کا مال کھا جاتے ہیں، لاکھوں کا پیسہ ڈبا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے قرض لے کر ایسے دندناتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایسا چہرہ دکھاتے ہیں گویا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یاد رکھیے، کسی کا قرض کھا کر، کسی کا مال لوٹ کر اور کسی پر ظلم کر کے مالی اعتبار سے کوئی بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کرتا ہوں، آپ کو ان دلائل سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مالی معاملات میں کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا اور کسی کے ساتھ غرر کرنا اور کسی کو جو ہے ظلم کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ کبھی گناہ معاف نہیں کیا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ محترم حاضرین کرام، ایک نصیحت کے ساتھ میں اس خطبہ جمعہ کو آپ کے سامنے آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، مختصر سی دنیا ہے، انسان کب مر جائے، کب انتقال کر جائے، کب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری دے دے، اور وہ کب اپنے اعمال کا حساب و کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کرے، کوئی بندہ نہیں جانتا۔ آپ ضرورت کے موقع پر کسی سے کچھ معاملات کر لیتے ہیں، آپ کے اندر یہ نیت، یہ ارادہ، یہ خواہش، یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں فلاں بندے کا وہ مال ادا کر دوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مجھے حاضری دینا ہے، کیونکہ وہ مال، وہ پیسہ، وہ دولت، وہ جائیداد میری نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کی ہے جو میں نے قرض کے طور پر اس سے لیا ہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اے لوگوں، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو آزمائش کی زندگی ہے، یہ تو کھیل کود کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ آخرت کی جو زندگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو لوٹ کر جانا ہے، وہ زندگی اصل میں حقیقی زندگی ہے، وہ زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیں اور علم حاصل کر لیں۔ محترم حاضرین، معاملات سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت اسلامیہ میں کتنی سختی بتائے ہیں۔ دیکھیے، ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ہم تمام اس حدیث کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن 5،
ابن آدم کا قدم ہل نہیں سکتا، ابن آدم کا قدم اٹھ نہیں سکتا، ابن آدم اللہ کے دربار سے آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کوئی دادا گیری نہیں چلے گی، اللہ کے دربار میں کوئی زبان درازی نہیں چلے گی، اللہ کے دربار میں کوئی بہانے اور ہیلے نہیں چلیں گے۔ جب تک تم ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے دو تم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے تم ضرور بضرور مستحق ہوگے۔ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر سے متعلق پوچھا جائے گا، تجھے 60 سال کی زندگی دی گئی، 70 سال کی زندگی دی گئی، تو نے اس عمر کا کیا کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اور اللہ نے تجھے جوانی عطا فرمائی، تو نے اس جوانی کا کیا کیا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ، اور جو تو نے اپنی زندگی میں مال حاصل کیا تھا، اور تو نے زندگی میں جو مال لیا ہے کیا اپنی تجارت سے لیا تھا، کیا اپنی محنت سے لیا تھا، یا تو نے اپنے بل بوتے پر اس مال کو حاصل کیا تھا، یا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، لوگوں کو ڈباتے ہوئے، لوگوں کو ٹھکاتے ہوئے، یا پھر اسی طرح سے قرض حاصل کر کے لوگوں پر ظلم کر کے تو نے مال حاصل کیا تھا۔ وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنفَقَهُ، اور اس مال کو تو نے کہاں پر خرچ کیا ہے، جب تک اس کا سوال نہیں ہو جائے گا، بندہ اس کا جواب نہیں دے گا، ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ محترم حاضرین کرام، ایک حدیث المفلس، حدیثوں کے بھی نام ہوتے ہیں، مختلف نام، حدیث البطاقہ، حدیث المفلس، حدیث جبرائیل، حدیث مفلس بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ مفلس کہتے ہیں عربی زبان میں کنگال کو، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، بالکل غریب فقیر قسم کا آدمی ہو۔ حدیث مفلس بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، المفلس، مفلس ہم میں وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ کوئی پیسہ ہو اور نہ ہی گھر کا کوئی ساز و سامان ہو جس سے وہ اچھی زندگی گزار سکے، اور عام معنی میں فقیر غریب محتاج اسی کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے وہی جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نمازوں کے ساتھ آئے گا، اپنی پہلی صفوں میں حاضری دیتے ہوئے آئے گا، اور اسی طرح سے وہ صدقات و خیرات کے ساتھ آئے گا، اپنی مال خرچ کرنے کے ساتھ آئے گا، اپنے حج کے ساتھ آئے گا، اپنی بڑی بڑی عبادتیں وہ اللہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوگا، اور وہ بڑے اخلاص سے کیا بھی ہوا ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن اپنے باہر کے معاملات میں، اپنے حقوق العباد میں کیسا تھا؟ بات کرتے ہی زبان سے گالی نکلتی تھی، بات کرتے ہی زبان سے برائی نکلتی تھی۔ وَقَذَفَ هَذَا، اور لوگوں پر الزامیں لگایا کرتا تھا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور لوگوں کا مال کھایا ہوا ہوگا، لوگوں کے مال کو لوٹا ہوا ہوگا، اور لوگوں کے پیسوں کو روک کر رکھا ہوا ہوگا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور لوگوں کا خون کیا ہوا ہوگا۔ وَضَرَبَ هَذَا، اور لوگوں کو نقصان پہنچایا ہوا ہوگا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، یاد رکھو اے اللہ کے بندو، ایسا بندہ جب عبادتوں کو لے کر آئے گا، اس کی عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رہیں گی، اس کی نیکیوں کو لے کر ایسے بندوں کو دیا جائے گا کہ جس کو اس نے ستایا ہے، جس پر اس نے ظلم کیا ہے، جس کا خون بہایا ہے، اور جس کے مال کو اس نے غیر ضروری طور پر حاصل کیا ہے، ایسے آدمی کو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں لوگوں میں بانٹی جائیں گی، ختم ہو جائے گا، تو ان کے جو گناہ ہوں گے، جن کا وہ مال کھایا ہوا ہوگا، اس کے وہ گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اور اس کو دھتکارا جائے گا، دور پھینکا جائے گا۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور ایسے بندے کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مفلس ہے جو اپنی عبادتوں کے ساتھ آئے گا، جو نمازی ہوگا، جو روزے دار ہوگا، جو حاجی ہوگا، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوگا، لیکن معاملات میں کچا ہوگا، لین دین میں کچا ہوگا، اور مالی معاملات میں وہ باریکی نہیں کرتا ہوگا۔ قیامت کے دن بندے جب اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے تو اس کی نیکیاں اس کو دینا پڑے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، اے لوگوں، اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، دنیا میں ہی اس کو حل کر لیا کرو، دنیا میں ہی اس کا صفایا کر لیا کرو، دنیا میں ہی معافی مانگ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت میں حاضر ہو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ
ثم دینار ولا درہم، وہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا نہ ہی آپ کے بینک میں بیلنس ہوگا اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی زمین جائیداد ہوگی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ اس کو دے سکیں گے سوائے من قبل ان یؤخذ لأخیہ من حسناتہ، ہاں ایک چیز وہاں پر ہوگی، آپ کی نیکیاں وہاں پر موجود ہوگی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر نیکیاں بانٹ کر بھی آپ کے وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اُخِذَ مِن سَیِّئَاتِ أَخِیہ، اور اس کے بھائی کے گناہ لے کر اس بندے کے اوپر ڈالا جائے گا، فَطُرِحَ عَلَیْهِ النَّارُ، اور ایسے بندے کو جہنم کی آنکھ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے حضرت محترم، مالی معاملات میں انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تربیت فرمائے ہیں کہ اگر ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں انتقال بھی کر جائے، لیکن اس کے اوپر قرض ہے، کسی کو کچھ پیسے ادا کرنا ہے اور وہ پیسے ادا کیے بغیر مر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی شہادت بازو رکھی جائے گی، اس کی قربانی بازو رکھی جائے گی، اور اس کی ان تمام کی تمام قربانیوں کو ایک طرف، پہلے اس کا قرض پھیڑا جائے گا، اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اس کی شہادت کا پھر اس کو درجہ دیا جائے گا۔ سنن نسائی کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الشہادۃ تکفر کل ذنب الا الامانہ، شہادت جو ہوتی ہے یعنی جو گواہی انسان اللہ کی راہ میں مرتا ہے، ہر چیز جو ہے گناہ معاف کر دیتی ہے سوائے دین کے۔ قرض کبھی بندے کا اللہ معاف نہیں فرماتا۔ یؤتی بالرجل یوم القیامہ، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، وَإِن كَانَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگرچہ کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہی کیوں نہ ہوا ہو، فَيُقَال، اس سے کہا جائے گا ادی امانتک، اے بندے امانت ادا کر، تو نے جو لوگوں کی امانتیں رکھی تھی، تو نے لوگوں کا جو مال ہڑپا تھا، تو نے لوگوں پر مالی اعتبار سے جو ظلم کیا تھا، اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر کمزوروں پر تو حاوی ہوا تھا اور لوگوں کو ہیلے بہانے دیتا تھا، اپنی پوری کی پوری ضروریات پوری کرتا تھا، لیکن سامنے والوں کے جب حق دینے کی بات آتی تھی تو اپنا منہ پھیر کر نکل جاتا تھا۔ اب یہ عذاب ہے، یاد رکھ، ادی امانتک، تیری امانت جو اب تجھے ادا کرنا ہے وہ ادا کر۔ فیقول، وہ بندہ کہے گا اے اللہ وہ دنیا کا معاملہ تھا، ختم ہو گیا، وَأَنَّا أُوَدِّيَهَا وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا، دنیا تو چلی گئی، فَتَمَثَّلُ لَهُ الْأَمَانَةُ۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس بات کو ذکر فرماتے ہیں، اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور اس کی سند کو وہ علماء اکرام محققین نے جید کہا ہے۔ کہا جائے گا کہ جا وہ مال جہنم میں نظر آ رہا ہے، اس مال کو لا اور جو بندے کا حق ہے وہ ادا کر دے۔ وہ بندہ خوش ہو جائے گا، کم از کم کچھ دکھ تو گیا، کچھ نظر تو آ گیا، جاؤں اس مال کو لے لوں جو امانتیں میں نے لوگوں سے لی تھی، جہنم میں اس کو وہ امانتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ وہ بندہ جہنم میں جائے گا، فَعَاقِرَ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي إِلَيْهَا، جہنم میں جا کر جیسے ہی وہ سامان اٹھائے گا، وہ امانتیں اٹھائے گا، وہ امانتیں اس کی پیٹھ پر بوجھ کے طور پر لاد دی جائیں گی۔ وہ اٹھے گا، جہنم سے نکلنا چاہے گا، وہ امانتیں اس کو جہنم میں دبا کر رکھیں گی، وہ جہنم میں گرتا رہے گا، جہنم میں جاتا رہے گا، وہ جو امانتوں کا بوجھ ہے اس سے کبھی ہلکا نہیں ہوگا اور وہ پھر جہنم میں رہے گا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہ فرما دے۔ فَتَنزَلُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ فَيَهْوِي عَلَىٰ أَثَرِهَا أَبَدَ الْعَابِدِينَ۔ محترم حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، میں باتیں نہیں بتاؤں گا، نبی کی حدیثیں پڑھوں گا، ہمارے دلوں پر اس کی ہیبت طاری ہونی چاہیے اور معاملات میں پائی کا حساب کر کے ہمیں مرنے کی ضرورت ہے اور کبھی بھی مالی معاملات میں ہم کمزور نہ ہوں، اسی وجہ سے میں صرف حدیثیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، سنن نسائی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی اس کی حسن کو آپ شیخ البانی نے حسن کہا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی پر ہاتھ رکھ لیے، حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیے، ثم قال، نبی نے کہا سبحان اللہ ما نزل من التشدید، اس سے زیادہ سخت اب تک کچھ نازل ہی نہیں ہوا ہے۔ فسکتنا وفزعنا، ہم خاموش ہو گئے کہ نبی اتنے پریشان ہو چکے ہیں اور آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا کہ اس سے سخت اب تک کچھ نازل ہی نہیں ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بہت زیادہ ہیبت تھی، ڈر تھا، خوف تھا، صحابہ کرام بھی جو ہے ڈر کے مارے ایسے ہی چلے گئے۔ دوسرے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذا التشدید الذي نزل، وہ کیا سختی تھی کہ کل آپ پر نازل ہوئی اور آپ نے کہا کہ اس سے سخت کچھ نازل نہیں کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی،
ایک آدمی اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ کے راہ میں مارا جاتا ہے اور اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اس حیات کی بنیاد پر وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، اس کو دوبارہ حیات ملتی ہے، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، 3 مرتبہ وہ شہادت کی موت اپنی زندگی میں مرتا ہے۔ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، اور ایسے شہید آدمی پر، ایسے آدمی پر جو اللہ کی راہ میں 3 مرتبہ انتقال ہوا ہے، ما دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی یقضی عنہ دینہ، جب تک کہ وہ اپنا قرض لوگوں کو ادا نہ کر دے۔ ایسا شہید بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار سے پار نہیں ہو سکتا اور وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور محترم حاضرین کرام، صحیح مسلم کے ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ عاص بن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے ہر گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ شہید کا کبھی قرض نہیں معاف فرمائے گا۔ ایک جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، وہ جنازہ تھا ایک شہید کا جو اللہ کی راہ میں انتقال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے اوپر کوئی معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی جنازہ لایا جاتا، نبی نے کبھی نہیں پوچھا کیا یہ لوگوں کے حقوق ادا کرتا تھا، کیا یہ نماز پڑھتا تھا، کیا یہ زکوٰۃ دیتا تھا، کیا اس کے دوسرے معاملات ٹھیک تھے نہیں تھے۔ جنازے پر نبی قرض کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے۔ جس آدمی پر قرض ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے انکار کر دیتے کہ میں ایسے بندے کی نماز نہیں پڑھوں گا جس کے اوپر قرض ہے، تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، الا یہ کہ اگر کوئی قرض کی ذمہ داری لے لیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، مسند احمد کی ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اقتطع مال امرئ مسلم بغیر حق، جو کوئی بھی آدمی کسی مسلمان کا یا کسی بھی آدمی کا غیر ضروری طور پر ظلم کے ساتھ مال کھاتا ہے، لقی اللہ عز وجل وہو علیہ غضبان، وہ ایسی حالت میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے آدمی پر غصے میں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت کی نگاہ سے ایسے بندے کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک آخر حدیث بتاتا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے جھگڑا کرے گا اور ان کا مدعی بنے گا، ان کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وکالت فرمائے گا۔ کون ہے 3 لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی میرے نام کا عہد لیتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے اور اس عہد کو توڑ دیتا ہے، اللہ کے نام پر عہد لیتا ہے اور اس عہد کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حَرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، اور ایک آدمی جو ہے حرًّا، ایک آدمی آزاد غلام کو بیچ دیتا ہے اور اس سے کچھ پیسے کھاتا ہے۔ اور تیسرے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى وَلَمْ يُعْطَهُ أَجْرَهُ، ایک آدمی کسی سے مکمل کام کراتا ہے، اس سے پوری محنت کراتا ہے اور اس سے اپنی پوری کام مکمل کرانے کے بعد اس کی اجرت مکمل نہیں دیتا ہے اور اپنا مال کا کچھ حصہ اس کے حق میں باقی رکھتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور ان کا جب تک حق نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ حاضرین محترم، انسان نہ ہوتے ہوئے کبھی کبھار زندگی میں کچھ معاملات آ جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں، کچھ ایسے مسائل آتے ہیں کہ انسان کو مالی معاملات کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ہم متعاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ اس ایسی صورت میں جب ہم قرض لیتے ہیں، کسی کے ساتھ تجارتی معاملات کرتے ہیں یا کسی کے حق میں جو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، یاد رکھیے اس میں سب سے پہلی چیز آپ کی نیت مخلص ہونی چاہیے، اور دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے، آپ کی اس کی اجرت ادا کرنا، اس کا قرض ادا کرنا اور اس کے مال کو ادا کرنے سے متعلق آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها، جو آدمی کسی کا مال لیتا ہے، اب مال لینے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی مجھے ادا کرنا چاہیے، مجھے واپس دینا چاہیے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ میں نے کسی کا مال ہڑپا ہے اور میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، میں نے کسی سے قرض لیا تھا ابھی تک نہیں دیا، اگر وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، عد اللہ منہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کی طرف سے مال کو ادا کر دیتا ہے۔ ومن اخذ یرید اتلافها، اور اگر کوئی کسی کا مال لیتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ اس کے مال کو نہ لوٹایا جائے، اس کے مال کو برباد کیا جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، لوگ دینے کی نیت کرنے کے بجائے اپنے ہر کام کرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کی تمام ضروریات، اپنی خواہشات اور اپنی تمام جو ہے حاجیات کو مکمل کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا
قرض ادا نہیں کرتے ہیں، ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم فرماتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مَثَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، جو آدمی دینے کی طاقت رکھتا ہو، جو آدمی دینے کی استطاعت رکھتا ہو، جو آدمی دینے کی قوت رکھتا ہو، لیکن وہ اپنے حق کو دوسروں کو ادا نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، اس دنیا میں ہم لوگوں کی بددعائیں لیتے ہیں، ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے شخصیت مجروح ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اس بوجھ کا بہت بڑا حساب و کتاب دینا ہوتا ہے۔ یہ معاملات میں کمزوری، معاملات میں کچا پن، کسی پر ظلم کرنا اور کسی کو مالی اعتبار سے ستانا، کسی کا پیسہ اپنے پاس رکھ کر اور اس کے ساتھ غیر ضروری طور پر ٹال مٹول کرنا، یاد رکھیے یہ گناہوں میں کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اور یہ غلطیوں میں کوئی بڑی غلطی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت بڑی مسئولیت ہے، جس کے بغیر انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب ہوگا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم فرماتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو، ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح ماننے میں اسوہ مان کر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مالی معاملات میں امت مسلمہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ جن جن لوگوں نے اپنی مجبوری اور اپنے مسائل، اپنی مشکلات میں لوگوں سے قرض لیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، تاکہ وہ لوگ جو ہے دوسروں کا قرض ادا کر سکیں۔ جو بھی ہم میں انتقال کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ محترم حاضرین، ہمارے کئی کیرلا، منگلور اور دیگر کئی علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے تقریباً کئی لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پانی کی کثرت کی وجہ سے ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اور جو بھی لوگ پانی کی کثرت کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کی برکہ ان پر برسائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة ورفح، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔